السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت ہوں گے۔ آج بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور خواتین حضرات کا کتنا حصہ پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ پردے کا جو معاملہ ہے قرآن حدیث میں کہاں کہاں آیا ہے اور کس ترتیب سے آیا ہے، تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیے، پردہ ہمارا ایک آئیڈینٹی ہے، ہمارا ایک پہچان ہے، ہمارا ایک ضابطہ اور ایک قانون ہے کہ ہماری خواتین حضرات ہیں، ماں بہن ہیں، پردے کے ساتھ یہ باہر جائے گی، پردے کے ساتھ ہی اندر آئے گی، اور یہ پردے کے ساتھ جانا شدید ضرورت کے وقت ہے۔ اور آج کل جو گناہیں عام ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کھلے عام کہہ رہا ہے لا تقربوا فی الزنا، زنا کے قریب تک نہ جائے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر، اس کنٹری میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں زیادہ زنا ہوتے ہیں، زیادہ برائیاں ہوتی ہیں، زیادہ نفسانی خواہشات ناجائز طریقے پر تکمیل اور مکمل اور کمپلیٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر جہاں پر پردے کا رسم و رواج کو بالکل دھجے اڑا دیا جاتا ہے۔ اور یہی مقدس چیز کو، یہی پاکیزہ چیز کو، جو اسلام کا شعار ہے، ہمارا ایک پہچان ہے، اس پہچان کو مٹانے کے لیے ناپاک حکومت نے ناپاک سازشیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ماں بہنوں سب سے پہلا میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تھام لیں کہ نقاب برقع کے ساتھ شدید ضرورت ہے، مجھے باہر نکلنا ہے، یوں ہی ڈم ڈم گھومنا نہیں ہے۔ چاہے باپ سن رہے ہو یا میرا بھائی سن رہے ہو، اس سے میرا درخواست ہے کہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو یا اپنی امی جان کو کیا کرے، نقاب برقع کے ساتھ، پردے کے ساتھ شدید ضرورت کے وقت کیا کرے، باہر نکلنے کی اجازت پر پڑھنے سمجھے۔ اب رہی بات قرآن مقدس میں، حدیث کو روشنی میں دیکھا جائے تو بہت ساری آیتیں ہیں اور بہت سارے کیا ہیں، بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں جو پردے پر حکم آیا ہے۔ چند آیت آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ ایک آیت ایسی ہے جو خاص امہات المؤمنین، جو ہماری ماں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ ہیں، تو ان کے بارے حکم لاگو کیا گیا، ان کے بارے قرآن آیت نازل کیا کہ آپ اپنے خواتین کو کہہ دیے، گھر کے عورت کہہ دیے کہ وہ کیا کرے، وہ گھر میں ٹھہری رہے اور دور جاہلیت طرح باہر نہ پھرے، جیسے سورہ احزاب آیت نمبر آپ کا 33 فرماتے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، یا عورتیں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت طرح مت پھرا کرو۔ یہ ان خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے جو امہات المؤمنین ہیں، جن پر باہر جانے کے بعد کسی کا بد نظر دیکھنا صحابہ کرام کا امکان نہیں ہے، کیوں ہمارے مائیں ہیں، ہماری رخت جگر نور ہمارے ماں ہے، اپنے ماں سے بد سوچ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ایسے ایک تو باہر جاتی نہیں تھی، اکثر بیشتر گھر میں رہتی تھی، اور ان کا پردہ کا انتہا تک پردہ کرتی تھی، آواز تک پردہ کرتی تھی، بدن اور دیگر چیزیں پردہ تھا، یہ آواز کی پردہ کرتی، اتنا اہتمام کرتی تھی۔ ان ہمارے امہات المؤمنین جن کے لیے اللہ تبارک خود رضی اللہ تعالی عنہ کو سند دے دیا، ان کے بھی حکم ہو رہا ہے کیا کرے، پردے کا حکم کرے، کیا پردہ کرے، گھر میں بیٹھی رہیں، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پردے میں رہیں۔ ایک ہے یہ تو ہوا کیا ہے، خاص کے لیے، امہات المؤمنین کے لیے۔ اور عام ایک آیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 30 پر قُلْ لِلْمُؤْمِنِ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اپنے مومنوں کو، مسلمانوں کو، کہ اپنے نظر کی جھکے رکھے، اپنے نظر کو جھکا کر رکھے، اور شرمگاہ کیا کرے، شرمگاہ حفاظت کرے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یار یہ کیا ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ بہترین پاکیزگی ہے، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ وَذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ ہر طرح خبر کو جانتا ہے۔ تو آیت مقدسہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو گناہیں عام ہو رہی ہیں، آج گناہ جو پھیل رہے ہیں، گناہ کا چرچا زیادہ ہو رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ دو ہی ہے۔ ایک، ہم نے پردے کے احکام کو واجب فرض قرار نہیں دیا، چھوٹ دے کے رکھے ہیں۔ نمبر دو، نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا ریزن موبائل ہے۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے نگاہیں جھکی ہوئی رکھیں گی اور شرمگاہ حفاظت کریں گے تو کیا ہوا، یہ بہترین پاکیزہ ہوگا اور اللہ کے نزدیک بہت ہی محمود پاکیزہ بندہ وہ شمار کیا جائے گا۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے راستے میں، سڑک پر کوئی چلتی ہو، وہ
बुर्के के साथ हो, पर्दे के साथ हो या बगैर पर्दे को, टंड मारा जाता है, उनको क्या करते हैं, उनको पीछा किया जाता है और उसे प्यार मोहब्बत के चुंगल में फेंकने की, डालने की और परेशान करने के नाम पर कोशिश की जाती है आज नौजवानों में। हर दौर में मौजूद है, लड़की भी उसी तरह होती है और लड़की भी उसी तरह, लेकिन जो बेपर्दा वाले, पर्दा वाले अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की हरकत नहीं करती है। तो जैसे कि आयत मुक़द्दस में आ गया कि पर्दे के हकाम लागू हो गए। अब रही बात कि औरतें घर में रहती हैं और मर्द बाहर रहते हैं, तो किन के लिए किस तरह पर्दा करना है। जैसे कि एक हदीस में आया है कि एक नबीना साहबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आए और आने के बाद उम्महातुल मुमिनीन खड़ी थी, तो हुजूर ने फरमाया कि तुमने पर्दा नहीं करती हो। तो उम्महातुल मुमिनीन फरमा रही हैं कि ये तो अंधा है, तो नबीना है, ये मुझे कैसे देख सकते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से फरमाया कि वो तुम्हें नहीं देख सकते, तुम तो उसको देख सकती हो ना, तुम तो उसको देख सकती हो ना। तो इससे पता चलता है कि उम्महातुल मुमिनीन को भी पर्दे का हुक्म किया जा रहा है। कुरान खुद कह रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि आप क्या करें, पर्दे हुक्म करें। और अगर आज गुनाह आने का वजह भी यही हो गया, मैं पहले कहा कि पर्दा ना होने की वजह से गुनाह आम हो रहे हैं, जिना आम हो रहा है। आप अमेरिका में जाकर देख सकते हैं, आप गैर मुल्क में जाकर देख सकते हैं, वहां पर बीबी का पता नहीं, बीबी का पता नहीं, और लेकिन जो रेप केसेस, ज़िना का केसेस ज्यादा तूल हो रहे, ज्यादा बढ़ रहे हैं। वजह क्या है कि निकाह को खत्म कर दिया गया और बेपर्दगी बेहिसाब बढ़ गए। एक मिसाल, बहुत खतरनाक मिसाल दिया एक पंडित साहब ने, उन्होंने एक जबरदस्त मिसाल दी। मिसाल को इस तरह तरीके मिसाल दी है कि जैसे कि आज जो खवातीन हजरात हैं उनके लिए जबरदस्त मिसाल है, 2-3 मिसाल। एक उन पंडित ने मिसाल दिया कि जैसे कि जब हमने खोल दिया, है, अब क्या हुआ, नजर आ गया ना। अब अगर हमसे ढांक दिया, नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा। ये जो लिखने वाला सिस्टम है, ये नजर आता है खुलने से। तो ये इसी तरह हुआ कि हमारे प्यारे प्यारे जो बहन है जो पर्दा कर रही है वो इस तरह है, ढक्कन लगी हुई है। और अगर जो बेपर्दगी है, जिसको अपने रुमाइश करना है, अपने जिस्म को दिखाना है, वो इस तरह है। अब अगर कोई कह रहे कि भाई तुम्हारा अपना दिल को साफ करो, भाई दिल को हम साफ रख रहे हैं तो जमाने को तो चुप नहीं करा सकते, जमाने को ठिकाना लेकर नहीं बैठा है। मेरा दिल मैं खुद साफ करूँ, मैं नजर झुका चलूंगा, ऐसा नजर कि ईमान का भी खतरा ना, ईमान से बच जाए और जान का खतरा ना हो, ऐसे नजर झुका चल जाएंगे। लेकिन चंद आदमी जा सकता है, सब तो नहीं जा सकता है ना। तो इसी तरह कहने का मकसद, अगर इस तरह ढक्कन बंद कर रखेंगे तो कोई आपकी तरफ बद नजरी से नहीं दिखेगा। जैसे और एक मिसाल दी उन्होंने कि बारिश जब हो रही है तो बारिश का आसमान को बंद करने जाएंगे या छतरी लेंगे, भाई मैं खुद हिफाजत करेंगे छतरी लेकर। इसी तरह अगर हमारे ऊपर जो मुसल्लत हो रहे हैं, जो बुराई आम हो रही है, उसको वाहिद रीजन है कि हम पर्दा नहीं कर रहे हैं। और इस तरह और एक मिसाल सुनिए, जैसे कि अगर कोई इमली है या नींबू है, ऑरेंज है, नींबू है, इमली है, इन तमामों को क्या करते हैं, अगर कोई काट देता है लाल आ जाते हैं, जबान में लाल आ जाते हैं। टेस्ट लेने के लिए उसको, इमली अगर किसी खातून के सामने रख दिया जाए तो जबान में टेस्ट लेने के लिए क्या करती है, परेशान रहती है कि भाई इसको कैसे खा लेगा। ये टेस्ट कब, जब हम खोल दिए, जब हम काट दिए, यानी जब पर्दे में रहा तो कोई फिक्र नहीं। इसी तरह खातून का मसला है, हमारे प्यारे माँ बहनों का इसी तरह मसला है। अगर हम और आप अपने आप को पर्दे में रखेंगे, अपने आप को सेफ में रखेंगे, अपने आप की हिफाजत रखेंगे, उतना ही हमारे लिए फायदा होगा, उतने हम बुराई से, गुनाहों से बच के रहेंगे। लेकिन आज जालिम हुकूमत हिंदुस्तान का चाह रहा है कि गुनाहों को आम कर दी जाए, ज़िना का आम कर दी जाए, बच्चे पैदा कम हो, सब जितने परेशानी सब मुसलमानों पर। लेकिन इसका कमबख्त मलून को मालूम नहीं है, हमारा दिलों में खुदा का खौफ, ईमान की ताजगी है। हमारे माँ बहन कभी पर्दे को नहीं छोड़ सकती, हमारा यकीन, हमारा ईमान है। क्यों? क्योंकि हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल ईमान बिज़उ सित्तून शुबतन वल हयाउ शुअत मिनल ईमान। ये हया क्या फरमाते हैं कि ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं, ईमान के 60 से ज्यादा शोबे हैं। उनमें से एक शोबा क्या है, वल हयाउ शुअत मिनल ईमान, हया ईमान का एक शोबा है। हमारे अंदर हया है, हम बेशर्म नहीं है, हम कुत्ता बिल्ली हमारी जिंदगी नहीं है। हम माँ को माँ समझते हैं, बहन को बहन समझते हैं, बीबी को बीवी समझते हैं और पड़ोसी को पड़ोसी समझते हैं। तुम अगर कुत्ता बिल्ली जानवर होना चाहते हो तो तुमको मुबारक हो, लेकिन हमें कुत्ता बिल्ली जानवर नहीं बनना है। हमारे माँ बहन इज्जत की हिफाजत अल्लाह ताला खुद फरमा दिए कि पर्दा करेगी हिफाजत होगा, पर्दा नहीं करेगी कोई हिफाजत नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा, नीलाम होते रहेंगे। और एक मिसाल सुनिए, डॉक्टर जाकिर नासिर फरमा रहे थे, एक खातून है, 2 बहन है, दोनों देखने में पूरा एकदम हूर की तरह है। एक है इस्लामिक ड्रेस पहनी है, क्या है, इस्लामिक ड्रेस, पूरा नकाब बुर्के में। दूसरा है कि आज मॉडल है, चड्डी पहन के है, थोड़ा सा हाफ पैंट बढ़ा लिए है, घुटने के ऊपर है, और
چوس کے نہیں پہنی ہوئی ہیں اور سڑکوں میں چل رہی ہیں، اور بے شرف نالائق ختم جو نوجوان ہوتے ہیں سب نہیں ہیں، ماشاءاللہ سب اچھے ہیں، کچھ اس طرح ہوتے ہیں ٹٹی مارنے والے اور بھگوا جھنڈے والے کی طرح ہوتے ہیں جو سب پریشان کرتے ہیں، اور ہمارا پیاری بہن کو پریشان کیا تھا۔ تو اس طرح کا آدمی ہوگا تو کس کو ٹن مارے گا، کس کو لائن مارے گا، کس کو پریشان کرے گا، کس کو چھیڑے گا؟ جو مسلمان کے اعتبار سے جو لڑکی اسلامی ڈریس بنی ہے، برقع نقاب میں، اس کو، یا جو انگریز ڈریس بنی ہے، جو انگریز ڈریس بنی ہے، چھیڑا کیوں اس کو کیوں نہیں چھیڑا؟ اس لیے کہ اس نے پراپر اپنے جسم کو چھپا کر رکھی ہے، اپنے جسم کو چھپا کر رکھی ہے۔ آپ اور ہم سوال کریں گے بھائی دل صاف کرو، دل صاف تو ہم کر سکتے ہیں، زبان کو تھوڑے صاف کرتا ہے، آپ کو تھوڑے صاف رکھ سکتا ہے، آپ نے وہ چھپا کر رکھیے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو خیر کہنے کا مقصد ہے اگر ہم اور آپ پردہ کو ابھی تک لازم نہ پکڑیں گے تو یاد رکھیے زنا عام ہونے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اب رہی بات گھر میں کوئی اگر رہتے خاتون حضرات تو پردہ کہاں سے کہاں کرنا ہے؟ مرد حضرات کے لیے ہے ناف سے لے کر جو گھٹنا ہوتا ہے یہاں تک چھپانا مرد حضرات کے لیے لازم ضروری ہے، اور خواتین حضرات کے لیے مکمل بدن چھپانا ہے، سوائے کس کے؟ سوائے نمبر 1 چہرہ، ہتھیلی اور پیر کی ایڑی، یہ 3 چیز کو چھوڑ کر مکمل چیز کو چھپانا لازم ضروری ہے۔ اور کسی کو اگر باہر نکلنا شدید ضرورت ہو، شدید ضرورت کے لیے کیا ہے؟ برقع نقاب پہن کے جانا ہے۔ اور یہ چہرہ کھلنے والا مسئلہ ہے، یاد رکھیے بہت سے علماء کا فتویٰ بھی ہے، مفتر کرام محدث کا فتویٰ بھی ہے کہ نوجوان خاتون کیا ہے مکمل چھپا کے جائے گی، صرف آنکھ نظر آئے گا، چہرہ کھل کے نہیں۔ شدید ضرورت ہو تو چہرہ کھول سکتے ہیں، آفس کے لیے، جاب کے لیے، یا کوئی پریشانی اسکول کالج کے مسئلہ ہو، شدید ضرورت وہ اگلا مسئلہ ہے، لیکن خامخواہ نہیں۔ لیکن خاتون حضرات کے لیے ضروری لازم ہے کہ چہرے میں کیا کرے؟ نقاب لے کر پورا بڑھیا سے چھپا کر جائے، زیادہ بہتر ہوگا۔ اب رہے تو گھر میں اگر کوئی خواتین ہے تو کیا کرے گی؟ تو خواتین حضرات ہے کہ اگر محرم ہے ان سے زیادہ چھپ کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پردے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھائی ہے، ٹھیک ہے، والد صاحب ہیں، یا اپنا شوہر ہے، اس طرح اپنا کیا ہے اپنا ماموں ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح اپنا جو ریلیٹیو اپنا جو محرم ہے اس کے سامنے آپ کیا کریں گے؟ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہیں، اتنا پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر غیر محرم ہے تو پھر شدید ضرورت آپ کو کیا اگر پردے کا اہتمام کرنا بہت لازم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پیاری بہن جو پردے کے لیے لڑ رہی ہیں اور جدوجہد کر رہی ہے، قربانی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دنیا کامیاب کامران کرے، اور یہ ہمارے حق میں فیصلہ کوٹ دیتے ہیں، آمین۔ دعا کی درخواست ہے، اور عہد کر لے ایسے کہ ہمارے جتنے ماں بہن ہیں سب کو پردے کے ساتھ اسکول کالج گھر سے باہر نکلنے اجازت دیں گے، پردے کے بغیر نکلنے کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔